خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارا مشورہ ہونے لگا کہ وہاں جا کے بات کیا کرنی ہے۔ لوگوں نے کہا ذرا حکمت سے، ابھی مسلمان اسلام اس حالت میں نہیں ہے، ذرا حکمت سے، ذرا تھوڑی سی نا دانائی سے، ابھی ذرا طریقے سے، ابھی تگڑی باتیں نہیں کرنی۔ کہتے سنتے رہے۔ حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں چھڑی رہتی تھی، اٹھے چھڑی کا سہارا لے گئے اور چھڑی کو زمین پہ مارا، کہنے لگے تم سب کی رائے میں نے سن لیا، میری بھی سنو، بات چونکہ میں نے کرنی ہے، میں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی جو مجھے لوگوں نے مشورے دیے ہیں، تمہاری باتیں دیانت پر بھی مبنی ہوں گی اور تم نے بالکل صحیح کہا ہے، لیکن یاد رکھو میں وہی کہوں گا جو میں نے مدینے والے محبوب سے سیکھا ہے، بالکل وہی کہوں گا۔ انہوں نے کہا ساری باتیں کر دینا، لیکن وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی پوچھیں گے، وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں گے، ان کا عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، وہاں کیا کرو گے؟ حضرت جعفر کہنے لگے وہاں بھی وہی بات کروں گا جو رب کا قرآن کہتا ہے اور محبوب کا فرمان کہتا ہے۔ سچی بات، جن نظریے کی لوگ زندہ ہی دنیا میں وہ رہتے ہیں جن کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، جو ہوا کی طرح کبھی ادھر گئے اور کبھی ادھر گئے، رخ دیکھا آج کل ماحول کس طرح کا ہے تو وہی بات چھیڑ دی، وہ لوگ نظریاتی طور پر زندہ نہیں رہتے، وہ تو ہوا کے دوش میں ہیں، جدھر کی چلے گی چلے گی۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں دربار میں پہنچے، وہ لوگ بھی بیٹھے تھے، ہم نے ماحول سارا بھانپ لیا، بادشاہ نے دین کے بارے میں سوالات کیے، میں نے حرف بحرف وہی بتایا جو نبی کریم نے فرمایا تھا۔ انہوں نے شرارت کی، کہنے لگے ان سے پوچھیں جناب عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے، بات کریں۔ او میرے بھائیوں، میں مسجد میں تقریر کر رہا ہوں، میں ٹھنڈے ماحول میں بیٹھا ہوں، میں صاف لباس پہن کے آیا ہوں، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو گھور کے میری بات سننے والا ہو، لیکن ذرا لمحہ تو دیکھیں نا، جب آپ نے ایمان کا ذائقہ لینا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ نظریاتی بھی بننا پڑتا ہے، اس کے لیے پھر آپ کو فکری طور پر مضبوط ہونا پڑتا ہے، خدا نے جو آپ کو ایمان کی قوت دی ہے اس قوت کو سمجھنا پڑتا ہے، اپنے آپ پر تھوڑا غور کرنا پڑتا ہے۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں ہم نکلے، ہمیں دوبارہ بلایا گیا، ہم سمجھ گئے کہ پھر شرارت ہوئی ہے۔ کہتے جب پہنچے تو بادشاہ کہنے لگا تمہارا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ اب دربار بڑا ہوا ہے، عیسائی راہب بھی بیٹھے ہیں، علاقہ بھی ان کا، ملک بھی ان کا، حکومت بھی ان کی، ہم مہاجر ہیں اور بات بالکل ان کے نظریے کے خلاف کرنی ہے، اس مسلمان ہونے کا اعلان کرنا ہے۔ کہتے چھڑی میرے ہاتھ میں تھی، میں نے ایک دفعہ اٹھا کے پھر زمین پہ رکھی، میں نے کہا بادشاہ سونا ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، ہمیں ہمارے محبوب نے فرمایا وہ اللہ کے بندے اور رسول ہے، جو کواری پاک مریم کے بطن سے بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے گفتگو سمیٹی، بات ختم کی تو میں نے چہرے پڑے، کوئی دانت پیس رہا تھا، کوئی زبان چبا رہا تھا، لوگوں کا خیال تھا کہ بادشاہ اشارہ کریں تو ہم ان پر چڑھ دوڑیں، لیکن میں سچی بات کر کے اتنا مطمئن تھا، میرا کلیجہ اتنا ٹھنڈا تھا، وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ فرماتے ہیں میں پورا مطمئن تھا کہ میں نے سچی بات کی ہے، میں نے نظریے کا اظہار کیا، میں مضبوط تھا۔ کہتے ہیں بادشاہ نے نا میری بات سنی ہے، مجمع پہ سناٹا ہے، کوئی بول نہیں رہا کہ بادشاہ کوئی بات کرے تو پھر ہم اس پر حاشیہ چڑھائیں۔ بادشاہ نے تنکا اٹھایا، کیونکہ انجیل پڑھا ہوا تھا تو رات جانتا تھا، تنکا اٹھایا، کہنے لگا جو تم نے کہا ہے نا جناب عیسیٰ علیہ السلام نہ ایک تنکا زیادہ ہے نہ ایک تنکا کم ہے، نظریہ یہی حق ہے جو تم نے کہا۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں اس نے تھپکی دے کے کہا جہاں تمہارا دل کرے رہو، تم تو بڑے پکے نظریے کے لوگ ہو۔ فرماتے اس دربار سے ہم یوں نکل رہے تھے کہ جس طرح خدا نے اپنی رحمتوں کا حصار ہمارے گرد باندھ دیا ہے، آپ اگر محبت کریں گے اپنے دین کے ساتھ، رسول پاک کی ذات کے ساتھ، اگر آپ کا پیار ہو جائے اور پیار اس طرح کا نہ ہو جس طرح ہماری محفل کا رواج بن گیا ہے، مطلب بعض اوقات بعض چیزیں طبیعت پر بوجھ بنتی ہیں، وہ نقیب صاحب، وہ نعت خان صاحب جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے اونچا پڑھو، تمہارا مزہ نہیں آ رہا، تم ذوق والے نہیں ہو، ہو کئی دفعہ کہنے کو دل کرتا ہے کہ تسی جناب کچھ لینا ہے، یہ سارے مفت آئے جڑے اگے بیٹھے تھے، یہ فری ہے سارے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ جب خود نعت پڑھ کے بیٹھے ہیں پیچھے تو آپ نے تو موبائل کھول لیا ہے، آپ تو کسی کے ساتھ مل کے نہیں پڑھ رہے، یہ محبت رسول تقسیم کر رہے ہیں آپ، کہ آپ جن لوگوں کو آپ نے ادب دینا تھا ان پر ہی آپ تو مت دھکے جا رہے ہیں۔ آپ کا لہجہ خلوص والا ہو، اسلام تبلیغ کی بات کرتا ہے، اور جو تبلیغ والا ہوتا ہے وہ مبلغ ہوتا ہے، اور مبلغ داعی ہوتا ہے، اور داعی دعوت دیتا ہے، اور جو دعوت دیتے ہیں وہ اپیل کے انداز میں دعوت دیتے ہیں، دعوت کے لیے درد ہی تو شرط ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو، جب محبت ہوگی، جب آپ پیار کریں گے تو پھر نہ کتاب بوجھ ہے، نہ آپ کے لیے درود پاک پڑھنا مشکل ہے، نہ آپ کے لیے کوئی سفر مشکل ہے، پھر تو محسوس ہوتا ہے کہ رستے لمبے تھے اور محبت نے جلدی ختم کر دیے، پھر تو محسوس ہوتا ہے کہ دنیا بڑی تھی لیکن محبوب کی محبت نے سمیٹ کے رکھ دیا۔ سنیں، میں نے بات سمیٹنی ہے، مجھے آپ موقع دیں۔ عزیز دوست، پیار ہو جاتا ہے نا کسی شخص کے ساتھ تو آسان ہو جاتا ہے معاملہ۔ کئی لوگوں سے ہماری لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، بچپن میں، لڑکپن میں، اسکول دور میں، بڑا لوگوں کو مارتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ تو یوں بھی ہوتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں کسی کو مارنے، ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہوتا، بڑے معاملات ہوتے ہیں۔
انسان کمزور نہیں پڑتا، لیکن پھر وہی شخص ہے، اس کے گھر میں بیٹا ہوتا ہے، بیٹے نے بڑی سخت غلطی کی ہے، گمبھیر قسم کی۔ یہ شخص جو بچپن میں لڑاکا معروف تھا، لڑائی والا تھا، اس نے شدید اور بہت بڑی غلطی پر بیٹے کو 2 تھپڑ مارے ہیں۔ 2 تھپڑ مار کے تو خود ساتھ والے کمرے میں جا کے رونا شروع کر دیا۔ بھئی اب تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے پہلے بھی میں لوگوں سے لڑتا تھا، پر اب اس کو تھپڑ نہیں لگے، اب تو میرے سینے پہ لگے۔ وہ بچی جو کل اعتراض کرتی تھی کہ فلانے کے گھر میں گئی تھی، صفائی نہیں کرتے جی، ان کے بچے نے پیشاب کیا ہوا تھا۔ دیکھو جی، وہ صفائی نہیں کرتے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، مجھے گھن آئی ہے، مجھے تو کہہ آنے لگی تھی، فلاں کے گھر گئی تھی، پڑھی لکھی ہے، مالدار گھرانے، اعتراض کر رہی ہے، لیکن پھر رب نے اسے بیٹا دیا، اس کے بیٹے نے اس کی گود میں پیشاب کیا۔ اب بھی ذرا پوچھنا گھن آتی ہے؟ اب بھی پوچھنا کہہ آتی ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں اب نہیں آتی۔ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے۔ میرے بھائی، اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ جب تک پیار نہیں نہ ہوتا، یہ اتنی دیر تک ساری باتیں ہیں جب تک محبت نہیں ہوتی۔ روز پرچی آتی ہے کہ کیا واقعی صحابہ حضور کا لعاب دہن چروں پہ ملتے تھے؟ بھئی آپ خوش کہیں، آپ کو سبق کچھ اور پڑھایا گیا، اور کچھ آپ کو اسباق دیے گئے ہیں، آپ کا وہ لہجہ نہیں، آپ اس عنوان کو بھی سمجھ نہیں سکتے، آپ کو کوئی دلیل دی بھی جائے گی تو ابھی آپ کا ہاضمہ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ میرے عزیز، جب پیار ہو جاتا ہے، حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک غریب سے آدمی نے حضور کی زیارت کی، حضور کا چہرہ دیکھ کے عرض کرنے لگے حضور میں قربان جاؤں، چہرے پہ کچھ بظاہر نکاہت محسوس ہوتی ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے میں نے 2-4 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ غریبی حضور کی پسند ہے، مجبوری نہیں۔ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں تو اللہ تعالیٰ نے خزانوں کی کنجیاں رکھ دی ہیں، یہ حضور کی چاہت ہے، سادہ مکان نبی پاک کی چاہت ہے، یہ پیوند والے کپڑے یہ حضور کی پسند ہے۔ ایک وقت آتا ہے، میں نے کچھ لوگ دیکھے ہیں کہ ٹائم آتا ہے کہ پھر وہ نا ان کپڑوں کی داستان سے، یہ موبائل دکھانے کے شوق سے، یہ گاڑی، یہ اس سے پھر اوپر اٹھ جاتے ہیں، پھر وہ اس رستے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان چیزوں کا خیال نہیں رہتا، یہاں سے اوپر چلی جاتی ہے بات، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اب ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کچھ جوان ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے آئینے کی بڑی منت کرتے ہیں کہ میں بڑی دیر سے کھڑا ہوں، تھوڑا سا جھوٹ بول دے کہ میں ٹھیک لگ رہا ہوں، اتنا تو ٹائم ہو گیا مجھے، پلٹ کے دیکھتے ہیں، حالانکہ آئینہ بڑا ہی انسان کا خیر خواہ ہوتا ہے، اتنی سی بھی مٹی لگی ہو تو بتا دیتا ہے، اور اس کا شکریہ ادا کر کے لوگ چہرہ صاف کر لیتے ہیں، آئینے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پر اگر ابا جی بتا دینا کہ یہ غلطی ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی جلدی سے صاف کرنی چاہیے، آپ کو آئینہ دکھایا گیا ہے کہ بھئی یہاں کمزوری ہے، اس کو دور کر لیں۔ وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، نکاح دیکھ رہا ہوں، فرمایا کھانا نہیں کھایا 3-4 دن سے، دوڑے گئے گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ جو ان کے تعلق والے 2-4 گھر تھے وہاں بھی معلومات کی کچھ نہیں ملا۔ بنو قریظہ یہودیوں کا محلہ ہے، ان کے باغات ہیں، وہاں پہنچ گئے، کہنے لگے مزدوری ملے گی، بچوں کے لیے مزدوری کرنی ہے، بہنیں بھی آنے والی ہیں، گھر میں غریبی ہے، کس لیے مزدوری ملے گی؟ کا ملے گی، پر تھوڑا سخت کام ہے، گرمی بھی شدید ہے، پانی بھی ذرا گہرا ہو گیا کنویں میں، درختوں کو پانی دینا ہے، 1 ڈول پانی کا نکالو گے تو 1 کھجور ملے گی۔ ہمارا تو جو کام روٹین میں کرنے والا شخص تھا وہ بھی بھاگ گیا، کام سخت ہے، پانی ذرا گہرا ہو گیا ہے، کرو گے؟ کہنے لگے میں کروں گا، میری مجبوری زیادہ ہے، میں کام، کہتے ہیں نا میں کئی دنوں سے فارغ ہوں، دیہاڑی نہیں مل رہی، میں کروں گا، میری مجبوری زیادہ ہے، مجھے تو کرنا ہے۔ کام مل گیا، جھولی بچھا لی، کپڑا بچھا لیا، 1 پانی کا ڈول نکالتے 1 کھجور ملتی، 1 پانی کا ڈول نکلتا 1 کھجور ملتی، ہاتھوں پہ چھالے آ گئے، وجود سارا پسینے سے بھر گیا، بڑی مشکل سے وہ کپڑا کھجوروں سے بھرا، اسے اٹھایا، سینے سے لگایا۔ کئی دنوں کے بعد تنخواہ ملنے پر باپ جب پھل خرید رہا ہوتا ہے نا، اس کی کیفیت دیکھنے والی ہوتی ہے، وہ اٹھایا سارا کچھ سینے سے لگایا اور لا کے جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا نا، تو کریم نے کھجور اٹھائی منہ میں رکھی، آنسو آ گئے آنکھوں میں، فرمایا کس نے مجبور کیا تجھے؟ یہ تیرے ہاتھوں پہ چھالے ہیں، یہ تیرا وجود سارا پسینے میں لت پت ہے، کس نے مجبور کیا؟ لمبے جملے نہیں، لمبی داستان سرائی نہیں، مختصر سی بات، سادے لوگ سادی بات عرض کرنے لگے حضور کبھی نہیں مجبور ہوئے، پر آپ کی محبت نے مجبوری کر دیا حضور، یہ محبت مجبوری بن گئی، یہ پیار مجبوری بن گیا، پتہ نہیں کس نے پہنچا دیا مزدوری کرنے، پتہ نہیں کس نے کرا لی، یہ مجبوری بن گئی۔ حضور نے انعام کا اعلان کیا، اور میں اگر مجھ سے پیار کرتا ہے تو فخر کی تیاری کر، اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر مشکلات کے لیے تیار ہو، یہی انعام ہے محبت میں کہ جب انسان پیار کرے تو پھر وہ ساری زندگی میں نے دیکھا ہے جتنا آدمی اونچا ہوتا جاتا ہے اتنے سوالاتوں کے جواب زیادہ دینے پڑتے ہیں، شاید اسی لیے بابا بلے شاہ صاحب نے کہا تھا کہ یہاں تے چٹی چادر لا دے پھر کڑیے پہن نہ فقیراں دی لوئی، چٹی چادر تے داغ لگیں دئی تے لوئی نو داغ نہ کوئی،
یہاں تو آپ کسی اونچی جگہ پہ ہیں تو زیادہ سوالات ہیں، آپ کا حلقہ یا آپ زیادہ ہے تو گفتگو بھی زیادہ ہے، آپ کے ساتھ لوگوں کی توقعات زیادہ ہیں تو پھر ان کی ڈیمانڈز بھی زیادہ ہیں۔ میرے عزیز، رسول کریم کی محبت زندگی کو آسان کر دیتی۔ اور پھر ایک بات عرض کروں، حضور نے نا سادگی کو، فقیری کو، محبت کو عملی صورت دی، عملی صورت۔ ہمارے یہاں بھی یہ باتیں کی جاتی ہیں لیکن ان کی عملی صورت نہیں ہوتی۔ گفتگو کی حد تک تو بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں، ہمیں روزمرہ میں جن سے ہمارے تعلقات ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی عملی صورت جب نہیں نہ ہوتی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے، اتنا پیار تھا کہ لوگ سمجھتے تھے حضور کے بیٹے ہیں۔ محبوب نے درجہ ہی وہ دیا۔ حضرت زید کے بیٹے جو اسامہ بن زید تھے نا، حضور پتہ کیا فرماتے تھے؟ اگر یہ لڑکی ہوتا تو میں اسے زیور پہناتا۔ ان کے ناک سے رینچ بہ رہی ہے تو محبوب نے کہا عائشہ ناک سے رینچ نکل رہی ہے۔ سیدہ کہتے میں اٹھنے لگی تھی کہ حضور نے صاف کر دی۔ جب اس حد تک آپ غلام کے ساتھ آپ کا رویہ ہو، اس حد تک، یہاں تو میرے بھائی بندہ وہ بڑا سیاسی کارکن ہوتا ہے، بڑی اس کی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں میرا سیاسی کارکن ہے، اور بندہ بہت قریب قرب والا ہوتا ہے، قرب خاص والا، بڑا ارادت مند ہے، بڑا اپنا ہے، اور اگر وہ کسی مشکل میں الجھ جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ ذاتی معاملات میں نہیں بولتا، تو بھائی جب تک آپ کے دروازے پہ تھا تب تک اس کی ذات نہیں تھی ساتھ، تب تک آپ کا تھا اور اب اس کا ذاتی معاملہ ہو گیا۔ محبوب نے اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا۔ جناب زید بن حارثہ بچپن میں کھو گئے تھے اپنے گھر والوں سے، کسی نے لا کے مکے بیچ دیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ غلامی تھا۔ جب کوئی آدمی غلامی سے نکل جاتا تھا تو وہ سمجھتا تھا میں دنیا پہ آ گیا ہوں۔ غلام کی کوئی زندگی نہیں، اس کے پیسے کسی نے دیے ہوئے ہیں، اور غلام کا آزاد ہونا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کرب کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا روزہ توڑ لیا تم نے، چلو 3 غلام آزاد کرو، فلاں غلطی کی، چلو 3 غلام آزاد کرو، کیونکہ غلامی سے آزادی بہت بڑا مسئلہ تھا۔ حضرت زید بن حارثہ کے والد چچا، یہاں ایک روایت میں ان کے بھائی، پتہ چلا کہ ہمارے بیٹے حضور کی بارگاہ میں ہیں تو وہ پیسے لے کے آئے، اور واقعہ بھی اعلان نبوت سے پہلے کا، پیسے لے کے آئے، حضور یہ پیسے رکھ لیں، ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، واپس کر دیں۔ تو سرکار فرمانے لگے زید کو بلاتا ہوں نا، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے، اگر تمہارے ساتھ اپنا گھر نظر آئے تو بندے کا دل کرتا ہے گاڑی ذرا تیز ہو جائے، گاڑی ذرا، یعنی سرکار کا بھی طریقہ تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تھے اور مدینے کی بلڈنگیں نظر آتی تھی تو گھوڑا تیز کر لیتے تھے۔ دل کرتا ہے بندے کا کہ جلدی سے گھر پہنچ جاؤں، اب نہیں رکنا، اب جلدی جلدی گھر چلو۔ کئی دور سفر پہ گئے ہونا تو واپس کوئی دوست کہے بنا ذرا ٹھہر دو، تو کہتے یار گھر جانے دے ذرا ایزی ہو جائیں، پھر تیری بھی بات سنیں گے۔ حضرت زید کے والد لینے آئے، چچا لینے آئے، بھائی لینے آئے، یا رسول اللہ ہمارا بیٹا پاس ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تقریر نہ سمجھنا یارو، ہمارے پاس بھی 1 2 4 لوگ تو ماتحت ہوتے ہی ہیں، خدا را ذرا بات کو سمجھنا، یہاں رکنا۔ محبوب فرمانے لگے میں بلاتا ہوں، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو پیسے نہ دو، ایسے لے جاؤ۔ یہ باقاعدہ لفظ ہیں۔ چچا کہنے لگے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ غلامی نہ چھوڑنا چاہے، یعنی غلام ہے کسی کا، وہ چھوڑنا نہ چاہے، اس دور کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو محبوب زیر لب تھوڑا سا مسکرائے، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ بلاتا ہوں نا میں، اگر جانا چاہیں تو لے جانا۔ کہاں پھر بلائیے؟ حضرت زید کو بلایا۔ محبوب فرمانے لگے تمہارے والد اور چچا ہیں۔ دوڑ کے گئے، سینے سے لے کے بیٹا تیری ماں روتی ہے، بہنیں یاد کرتی، وہ بھی کھل کے روئے۔ جب تھوڑا ہلکا ہوا نا دل، تو حضور نے فرمایا یہ لینے آئے ہیں، اگر جانا چاہو نا تو میری طرف سے اجازت ہے، جا سکتے ہو۔ حضرت زید وہاں کھڑے تھے، دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ پیار بڑا ہے پر آپ کو چھوڑ کے تو نہیں نہ جانا، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، اور کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا۔ جب محبت ہو گئی تو غلامی آسان ہو گئی، وہاں جھاڑو دینا آسان ہو گیا، وہاں برتن مانجنا آسان ہو۔ میرے عزیز، محبت والی زندگی بنائیں، اپنے گھر کے اندر بھی، اپنے اداروں میں بھی، اپنے روزمرہ کے معاملات میں بھی۔ اگر آپ کا وقت محبت کے ساتھ گزرتا ہے، میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ اپنی مثال دیتا ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے، کوئی بندہ اس کا امام، کوئی اس کا خطیب لگ جاتا ہے تو ایک عجیب سی کشمکش میں ہیں سارے۔ جو 50,000 مسجد میں دیتا ہے وہ کبھی بھی جھاڑو نہیں دیتا آ کے، بلکہ بڑے سیانے ہوتے ہیں کمیٹی والے، وہ کہتے ہیں جناب آپ نے کون سا خود صفائی کرنی ہے، بچوں سے کرانی ہے۔ وہ بڑے اب محتاط ہو گئے، اس طرح کے لفظ بولتے ہیں، حالانکہ کہہ دینا چاہیے خطیب صاحب کو کہ ٹھیک ہے بھیجیں جا کے بچے اپنے گھر سے، آپ ان کو صفائی پہ لگاتے ہیں، وہ بھی سمجھدار ہیں۔ یہاں ماحول کیا ہے؟ یہاں یہ کہ ہمارے طلباء اس بات کو سمجھتے نہیں کہ صفائی مسجد کی نہیں، کمیٹی کی نہیں، یہ تو اللہ کے گھر کی ہے۔ تو اٹھنا فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مزید، تو ستا ہے تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ بھائی محبت کے ساتھ آپ کوئی بھی کام کر لیں وہ آسان ہو جائے گا، پیار کے ساتھ آپ کوئی بھی کام کر لیں وہ آسان ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ مطلب کام نے تلخ ہو کے بھی تو ہو ہی جانا ہے نا۔ میں سفر کر رہا تھا تو ایک آدمی نے غلط کراس کیا گاڑی کو، غلط کراس بھی کیا اور الٹا طنز بھی کر گیا، کہنے لگا مولویو چاجنا نہیں چلاؤ دی، وہ کر گیا۔ اب وہ ماحول گڑبڑ ہو گیا، ڈرائیور صاحب کا موڈ خراب ہو گیا،
میں نے ان سے کہا کہ اس نے تو جو کرنا تھا وہ کر گیا ہے، اب سفر تو کرنا ہے کہ نہیں؟ آپ کچھ چیزیں سہنی بھی تو سیکھیں نا یار، سفر بھی کر. حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے نا، ایک بوڑھے بزرگ سوئے ہوئے تھے، ان کے پیر پر آپ کا پیر آ گیا، لکڑی کے جوتے تھے، تو وہی جملہ بولا جو ہر بندہ بولتا ہے کہ آپ اندھے ہیں. بابا جی بھی کہنے لگے حال انتم العامہ، کیا آپ اندھے ہیں؟ اندھیرا تھا پہچان نہ سکے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے دھیمے لہجے میں کہنے لگے نہیں بزرگوں مجھے نظر تو آتا ہے. وہ جو 7 سپاہی تھے نا، آپ کو پتہ ہے کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. وہ جو 7 سپاہی تھے انہوں نے نا فٹافٹ تلواریں نکال لی. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا جی اس نے آپ کو اندھا کہا ہے، بے ادب کی گردن ماریں گے. آپ نے فرمایا نہیں انہوں نے تو نہیں کہا. کہا جناب کہا ہے. فرمایا نہیں کہا جناب کہا ہے. فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے کر رہا تھا؟ کہا آپ سے ہی کر رہا تھا. تو کہنے لگے انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ وہ جتن تہار کوئی کھیڈے، یہ تو ساری دنیا کرتی ہے. ہم نے